العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته وعترته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کا حصہ تلاوت کیا. اسی آیت کریمہ کے اس موضوع کے تحت چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. اللہ آپ کو صحیح سننے سمجھنے اور پھر ہم سب کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا موضوع طلاق ثلاثہ، 3 طلاقوں کا حکم، چاہے الگ الگ دی گئی ہوں چاہے اکٹھی دی گئی ہوں. کیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں؟ یہ انشاءاللہ وضاحت بیان کی جائے گی. موضوع قدرے علمی ہے، توجہ کی زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ واقعہ اور بات جو ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بات رہ جائے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسائل کے اندر اگر سیاق و سباق یا کوئی چھوٹی سی بات بھی بیچ میں سے رہ جائے تو مسئلہ بالکل بعض دفعہ الٹ ہو جاتا ہے. اس لیے توجہ کو حاضر رکھنا ہے. سب سے پہلے جو آیت کریمہ تلاوت کی شان نزول سنا ہے. الطلاق مرتان، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ طلاقیں 2 ہی ہیں. طلاقیں 2 ہی ہیں. 2 کے لیے لفظ بھی ایک ارشاد فرمایا. مرتان 2 ہیں، طلاقیں 2 ہیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو پھر معروف طریقے کے مطابق اسے روک لو اس کے بعد بھی، او تسریح بِإِحْسَان، یا پھر احسان کر کے چھوڑ دو. شان نزول کیا ہے؟ 6 صدی ہجری کے مجدد اور مفسرین کے سرتاج حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام فخر الدین رازی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلہ دریافت کیا. آپ کے پاس آئی، آپ سے عرض کی کہ میرا شوہر
مجھے بار بار طلاق دے دیتا ہے، طلاق دیتا ہے، عدت پوری ہونے کے قریب آتی ہے، رجوع کر لیتا ہے، دوبارہ صلح کر لیتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے، پھر عدت گزرنے کو آتی ہے، پھر رجوع کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ مجھے ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، نہ مجھے چھوڑتا ہے نہ مجھے بساتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ حضور سے پوچھیں، میرا مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس بات پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ الطلاق مرتان، فرمایا کہ طلاقیں دو ہی ہیں، اس کے بعد چاہے تو روک لو، رکھ لو اپنے پاس، او تصریح باحسان، جب پھر احسان کر کے چھوڑ دو۔ اور اگلی آیت میں پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس پھر اگر کوئی اور طلاق دے، تیسری طلاق دے، دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس وہ عورت اس کے لیے حلال ہی نہیں رہتی۔ یعنی ابتدائی اسلام میں اور پہلے رواج یہ تھا کہ لوگ سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے بھی طلاق دے دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر بیوی بن جاتی تھی، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رکھ لیتے تھے۔ جب جھگڑا ہو گیا تو طلاق دے دی، کچھ عرصہ وہ عدت گزارتی رہی، بیٹھی رہی، اس کے قریب نہیں گئے، قربت نہیں کی، پھر جب عدت پوری ہونے کو آئی پھر رجوع کر لیا۔ اسلام نے یہ قید لگا دی کہ اب طلاقوں کی حد جو ہے وہ 3 ہے، اس سے زیادہ ہے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ 3 طلاق حد مقرر کر دی کہ جب کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے گا وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے عورت پر جو ظلم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے طلاق کی حد مقرر فرما دی۔ اس آیت کا شان نزول یہی ہے۔ ایک اور حدیث بھی سنیں اس پر، امام ابو داؤد نے نقل کیا کہ اکرمہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا والمطلقات یتربصن، قرآن کی یہ بھی ایک آیت کا حصہ میں نے چھوٹا سا تلاوت کیا، فرمایا کہ اس آیت تک جب تک یہ نازل ہوئی تھی تب تک ایسا تھا کہ کوئی شخص اگر 3 طلاقیں دیتا تھا اور پھر وہ رجوع کر لیتا تھا تو میاں بیوی ہوتے تھے، رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب پھر اللہ نے الطلاق مرتان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 نازل فرمائی، اس کے بعد اللہ نے حد مقرر کر دی کہ اب جو ہے حد طلاق 3 ہے، جو 3 طلاقیں دے دے گا اس کی بیوی اس پر حلال نہیں رہے گی، اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو ایک امام فخر الدین رازی شان نزول، دوسری حدیث سیاستہ سے امام ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں نقل کیا۔ تو ان دونوں باتوں سے، حدیث سے اور شان نزول سے اور تفسیر سے واضح ہوتا ہے کہ مرد کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کے صرف 3 حق ہے۔ کتنے حق ہیں جی؟ 3 ہیں، اس سے زیادہ اس کے پاس طلاق کا حق موجود ابتدائی اسلام میں تھا۔ حدیث میں بات یہ مل سکتی ہے کیونکہ پہلے تھا، ایسا ہوتا رہا، لیکن الطلاق مرتان کے بعد اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ طلاقیں 2 ہی ہیں، ابھی بھی گنجائش باقی ہے، یا تو روک لو یا پھر چھوڑ دو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس پھر اگر تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، وہ عورت اس کے لیے حلال ہی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 230۔ اب طلاق کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے، کوشش کیا کریں کہ اپنی اولاد کو، جو بچہ جوان ہو جائے، جب جوان ہو جائے اس بچے کو کبھی نہ کبھی موقع ملے، اسے باور کرائیں کہ طلاق دینا جائز ضرور ہوتا ہے، کبھی کبھی طلاق دینا جائز
لیکن اس کے باوجود بھی حدیث شریف میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت محارب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے طلاق وہ چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، یعنی طلاق دینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ یعنی اسے صرف تماشا نہ بنایا جائے، اس کو شغل میلہ نہ بنایا جائے، اپنی اور خاتون کی زندگی کو تماشا نہ بنایا جائے۔ بہت سارے لوگ دیکھیں جو نہ اپنی فکر، نہ عورت کی فکر، نہ اپنی عزت کا خیال، نہ بچی والوں کا خیال، اپنی زندگی بھی تباہ اور بچی کی زندگی بھی تباہ۔ لوگوں نے تو کھیل تماشا بنا دیا ہے، نکاح کرنا طلاق دینا، نکاح کرنا طلاق دینا، کہ جیسے کوئی کھیل ہو، جیسے کوئی گائے بھینس کا کوئی سودا ہے، خریدا ہے بیچ دیا ہے، خریدا ہے بیچ دیا ہے۔ یار یہ زندگی کے فیصلے ہیں، یہ تماشا تھوڑی ہے۔ یہ میاں بیوی کی زندگی ایک موت تک کی زندگی ہے، اور یہ ساتھ ہے، پیار و محبت کا ساتھ ہے۔ یہ وہ ساتھ ہے کہ جہاں عورت اور مرد کا کوئی رشتہ نہیں تھا، آپس میں نہیں رہ سکتے تھے، اللہ نے شریعت کے ذریعے ان کو آپس میں محبت پیدا کر دی، آپس میں ایک ان کے اندر یکسانیت پیدا کر دی، اور لوگوں نے اسے تماشا بنا دیا۔ لیکن اگر پھر بھی طلاق دینے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ نے قرآن میں طلاق کے مسئلے بیان اس لیے فرما دیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ طلاق دینی کیسے ہے اور کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ضرورت آ بھی تو سکتی ہے نا، تو رب نے خود اس کے بارے میں خود آیتوں کے اندر نازل فرما دیا۔ اب سنیے طلاق کی قسمیں ہیں۔ طلاق کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم طلاق احسن، جس کو آپ احسن کہتے ہیں، طلاق احسن۔ میں لفظوں پہ جب غور کرتا ہوں نا لاہور کے اندر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عربی کے سیدھے سیدھے لفظوں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ احمد کو احمد کر دیا، احسن کو احسن کر دیا۔ طلاق احسن، دوسری طلاق حسن، تیسری طلاق بدعت یا بدعی، یہ دونوں طرح کہا جا سکتا ہے۔ طلاق احسن یہ ہے کہ اس زمانہ طہر میں کہ جس نے خامد نے اپنی بیوی سے مقاربت نہ کی ہو، اس میں ایک طلاق دینا۔ زمانہ طہر پاک دن، مقاربت نہ کی ہو، مجامعت نہ کی ہو، اس مہینے میں ان دنوں میں ایک طلاق دینا، اس کے بعد عدت گزرنے دینا۔ عدت ثلاثت قروء، 3 ایام ماہواری گزرنے دینا۔ پھر طلاق نہ دے، ایک طلاق دے، عدت گزرنے دے۔ عدت گزرنے کے بعد عورت بائنہ ہو جائے گی۔ بائنہ سے مراد ہے کہ الگ ہونے والی، چاہے تو وہ الگ ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے بعد ان میں صلح کا کوئی راستہ نکل آئے تو ان میں دوبارہ رجوع بھی ہو سکتا ہے، ان میں دوبارہ رجوع بھی۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگ طلاق دینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں، اکثر آ کے کہتے ہیں جو غصے میں دیے، کوئی طلاق اکثر ہوتے ہی غصے میں ہے۔ دیکھیں پیار محبت میں نہیں ہوتی۔ بندہ یہ بیوی سے کہہ رہا ہو کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، آپ بہت اچھی ہے، میری بڑی خدمت کرتی ہیں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے جی ایسے؟ ظاہر ہے ایسے تو کوئی نہیں کہتا نا، ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ طلاق ہمیشہ ہوتی غصے میں۔ تو اب بندہ طلاق دیتا ہے، اکثر و بیشتر 90% جو لوگ آتے ہیں ایک دن طلاق دیتے ہیں، دوسرے دن ان کا دماغ ٹھیک ہوا ہوتا ہے، وہ قاری صاحب کوئی راستہ نکالے، وہ کوئی راستہ تو نے چھوڑا ہی نہیں ہے تو کہاں سے نکالے؟ تو نے راستہ کوئی چھوڑا ہی نہیں ہے نا، کہاں سے نکالے؟ اللہ نے تجھے حق 3 دیے، تو نے تینوں کے تینوں استعمال کر لیے، اب کیا کریں؟ راستہ تو وہی ہے نا جو قرآن اور حدیث نے دیا ہے۔
مولوی نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا راستہ تو نہیں بنا دینا. یعنی ایک دن بعد اگر اس بندے کا دماغ ٹھیک ہو سکتا ہے، شریعت کے مطابق اگر طلاق احسن دے، ایک طہر میں جس میں اس نے مقاربت بھی نہیں کی، پاک دنوں میں ایک طلاق دیتا ہے اور 3 ماہواری گزر جاتی ہے، تو تب تک تو حالات بڑے بدل جائیں گے نا. تب تک تو اسے بڑا سوچنے کا موقع ملے گا. کم از کم 2-2.5 مہینے تو مل جاتے ہیں، 2.5 مہینے، چلو 3 مہینے لگا لیں. 3 مہینے میں وہ سوچ بھی سکتا ہے، مشورہ بھی کر سکتا ہے. کوئی ایک دفعہ نہیں، کوئی 1000 دفعہ سوچے گا، 1000 دفعہ اس کو سوچنے کا موقع ملے گا. تو شریعت کے مطابق اگر طلاق دے گا تو بہت زیادہ چانس ہے کہ ان میں صلح ہو جائے. یہ طلاق حسن ہے. ایک طلاق حسن ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ طور میں جس میں مقاربت نہ کی ہو، ہر مہینے میں ایک طلاق دینا. ایک طور میں ایک طلاق دی، اگلے طور میں ماہواری کے بعد پاک ہونے کے بعد دوسری طلاق دی، تیسری ماہواری کے بعد تیسری طلاق دی. تینوں حق استعمال کر لیے، یہ طلاق حسن ہے، طلاق ہو گئی. لیکن 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس سے بات سمجھ آ گئی. تیسری ہے طلاق بدعت. طلاق بدعت جو ہے، ایک تو یہ گناہ ہوتا ہے، طلاق بھی ہو جاتی اور گناہ اوپر سے ہوتا ہے. بیوی بھی پاک فارغ، بندہ گھر بھی تباہ، ساس گناہ بھی ساتھ ساتھ. جو پہلے 2 طریقے ہیں اس میں طلاق ہو جاتی ہے، بچت بھی رہتی ہے اور گناہ بھی نہیں ہوتا. بات سمجھ آئیے جی. ایک مجلس میں 3 طلاقیں، اگرچہ ایک کلمہ کے ساتھ. ایک کلمہ سے مراد یہ ہے، ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاق دی. 3 ایک لفظ ہے نا، ایک کلمہ ہے. عربی میں کلمہ کہتے ہیں اس کو، ایک لفظ کہتے ہیں. چلو ایک لفظ ہے 3. اگر بیوی کو کہتا ہے 3 طلاق دیتا ہوں، 3 ہو جائے. اگرچہ بیوی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق دیتا ہوں، یہ 3 لفظ ہیں الگ الگ، اس طرح بھی طلاق ہو جائے گی. اب یہ مختلف کلمات کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، ایک کے ساتھ بھی دے سکتا ہے. اگر دے گا گناہگار بھی ہوگا اور بیوی سے بھی فارغ ہو جائے گا. یہ طلاق بدعت ہے. اس میں گناہ بھی ساتھ ہوتا ہے، اس پر توبہ بھی لازمی رہتی ہے اس پر. اچھا، پھر اسی طرح اگر ایام حیض کے اندر طلاق دے دی، ان ایام میں کہ جس میں اس نے مقاربت کی تھی، یہ بھی طلاق بدعت ہی کہلائے گی. بہرحال اگر طلاق ایک لفظ سے دے گا، متعدد کلمات سے دے گا، طلاقیں ہو جائیں گی. جتنی دے گا اتنی طلاقیں ہو جائیں گی. یہ اس کے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ شاید اس طرح دوں گا تو طلاق نہیں ہوگی. نہیں، طلاق ہو جائے گی، 7 گناہ ہوگا. آئیے اب بات کو ذرا آگے چلائیں. ہمارے معاشرے میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایک مجلس میں، مجلس سے مراد ایک محفل، ایک ہی جگہ پہ ادھر ہی کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اگر کسی بندے نے 3 طلاق اکٹھی دے دی، چاہے ایک لفظ سے، چاہے 3 مختلف الفاظ کے ساتھ، تو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور ان سب 4 ائمہ کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے. ان 4 ائمہ کے نزدیک طلاق، صحابہ کے نزدیک، تابعین کے نزدیک، تبع تابعین کے نزدیک، ائمہ محدثین کے نزدیک، ائمہ مجتہدین کے نزدیک، ائمہ 4 کے نزدیک، ان سب کے نزدیک طلاق ہو جاتی ہے. 700 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے تقریباً 700 سال بعد ایک فتنہ کھڑا ہوا، اور وہ فتنہ جو تھا وہ شیعت کے انداز پہ طلاق کے مسئلے میں کھڑا ہوا کہ 3 نہیں ہوتی جی، 3 ایک ہوتی ہے. ایک نیا فلسفہ آیا کہ 3 نہیں ہوتی، 3 ایک ہوتی ہے. یہ 700 سال بعد، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مولوی غیر مقلد مولوی شرف الدین دہلوی نے
اپنی کتاب اتحاف کے اندر لکھا کہ ایسا 700 سال بعد ابن تیمیہ نے کیا۔ کس نے لکھا؟ غیر مقلد عالم نے لکھا۔ ہم اپنی بات بھی نہیں کر رہے، ہم تو کہتے ہی ہیں، ان کے اپنے عالم نے بھی یہی لکھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ الطلاق مرتان، مرتان کا لفظ ہے دو کے لیے، دو کے لیے مرتان کا لفظ قرآن میں ہے۔ طلاق دو ہے یا طلاقیں دو ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک بندہ اگر بیوی کو 2 طلاقیں دیتا ہے، قرآن کے مطابق وہ 2 ہو رہی ہیں، لیکن اس مولوی کے نزدیک 1 ہو رہی ہے۔ قرآن کی مانیں گے مولوی کی مانیں گے جی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 ہیں، مرتان 2 دفعہ ہے، 2 ہیں، 2 کے لیے لفظ 1 آیا ہے۔ قرآن کے مطابق 2 ایک لفظ کے ساتھ 2 طلاقیں ہو رہی ہیں، مولوی کہتا ہے نہیں 1 ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے جان لوگ غصے میں، وقفیت ہے نہیں دین سے، صبر و تحمل ہوتا نہیں ہے، نہ ماں باپ کی مانتے ہیں، نہ معاشرے کی مانتے ہیں، نہ عقل ہے، نہ تمیز ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی ڈھنگ ہے، فوراً منہ سے بکواس کریں گے، بیوی کو طلاق 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 پتہ نہیں بولتے ہی جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دماغ جگہ پہ آتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کے پاس جاتے ہیں اور فتویٰ لے کے آ جاتے ہیں۔ فتوے دینے سے بیوی حلال تھوڑی ہو جاتی ہے، فتوے تو اور بھی بڑے مل جاتے ہیں۔ فتووں کی کیا بات ہے؟ فتویٰ وہی ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جس پر اجماع امت ہو، اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے؟ چاروں ائمہ متفق، صحابہ متفق، حضرت عمر فاروق کے دور میں اجماع صحابہ ثابت، حدیث سے ثابت، بخاری سے ثابت، ابھی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ اصل میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ اپنا مزاج جس طرف آتا ہے، اپنا مزاج اور مفاد جس طرف آتا ہے ہم اسی طرف ہو جاتے ہیں، نہ ہمارا کوئی تخیل ہے، نہ ہم کسی بات پہ اتفاق رکھتے ہیں، نہ ہم کسی بات پہ یقین رکھتے ہیں، بے یقینے سے ہم لوگ ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جیسے قرآن میں منافقین کی اللہ نے حالت بیان کی کہ بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، بین بین رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں منافق۔ اللہ نے فرمایا کبھی کہتے ہیں وہ صحیح ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ اگر تو حنفی ہے تو پھر حنفی بن کے رہے، اگر شافعی ہے تو پھر شافعی بن کے رہے، امام احمد بن حنبل کا ماننے والا حنبلی ہے تو پھر حنبلی بن کے رہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تجھے اپنی عبادات اور اعتقادات چیزوں پر یقین نہیں ہے، وہ غلط امام لکھ کے گئے ہیں؟ نہیں، حضور کے زمانے کے قریب کے ائمہ جو تھے وہ صحیح تھے، برحق تھے، انہوں نے سچ لکھا ہے، ان کی ذات کا کوئی مفاد نہیں تھا، بلکہ وہی لکھا جو حضور کا فرمان تھا۔ اے جی 3 طلاق کا ثبوت سنیں، 3 طلاق ایک ہی مجلس میں حضور کے سامنے ہوئی ہے، میرے آقا کے سامنے ہوئی ہے۔ حدیث شریف سنیں، امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی کتاب الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری کے اندر آپ نے ایک باب کا نام رکھا، باب کا نام رکھا 3 طلاقوں کا نافذ کرنے کا بیان، 3 طلاقوں کے نافذ کرنے کا بیان۔ اس میں پہلی حدیث اور حدیث جو واقعہ نقل کیا وہ سنیں۔ حضور کے ایک صحابی ان کا نام ہے حضرت عویمر، ان کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوا کوئی جھگڑا کوئی مسئلہ، حضور کے سامنے انہوں نے ایک دوسرے پر لعنت کی، لعان ہوا، میاں بیوی نے ایک دوسرے پر الزام تھا، شک شبہات کوئی بات تھی، حضور کے سامنے لعان ہوا۔ حضرت عویمر نے حضور کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ، اب اگر اس بیوی کو میں رکھوں اپنے پاس، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی قسم میں جھوٹا ہوں، قسم اٹھائی تھی نا پہلے کہ اگر اب اس بیوی کو میں اپنے پاس رکھوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں، یا رسول اللہ میں اس بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ حضور کے سامنے، حضور کے حکم اور فرمان سے پہلے انہوں نے حضور کے سامنے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ میرے آقا نے اس ان کے طلاق کو نافذ رکھا، حضور نے فرمایا کہ تم الگ ہو گئے، تمہاری طلاق ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ حضور کے سامنے 3 طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔
سمجھ آ رہی ہے؟ کس میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ کس میں ہے جی؟ بخاری شریف میں۔ اور یہ طلاقیں ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں کس کے سامنے ہوئی ہیں؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی ہیں، اور حضور نے اس طلاق کو نافذ رکھا۔ حضور نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی۔ ہاں، حضور فرمان سناتے، نہیں معلوم کہ کیا ہوتا، لیکن چونکہ انہوں نے حضور کے فرمان سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب اس عورت کو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے طلاق دیتا ہوں، حضور کے سامنے طلاق دے دی، اور حضور نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی تو میاں بیوی نہیں رہے، بات ختم ہو گئی۔ دوسری حدیث، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ بھی سن لیں کہ امام بخاری کی یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے، اس حدیث کے تحت امام ابو داؤد شریف، جن کی حدیث کی سیاستہ کی کتاب ہے، سیاستہ میں سے ہے، امام ابو داؤد نے فرمایا، مزید انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ حضور کے سامنے 3 طلاق دی اور حضور نے نافذ کیا، اس کا مطلب ہے کہ 3 طلاق سنت ہو گئی، کیونکہ حضور کے سامنے عمل ہوا ہے اور حضور نے اسے نافذ رکھا ہے، اس لیے یہ سنت ہوا۔ امام ابو داؤد نے یہ وضاحت کی۔ اگلی حدیث شریف امام بخاری نے اسی باب کے اندر ایک اور حدیث نقل کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، عورت نے دوسرا نکاح کر لیا۔ عورت نے اگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں ایک ہوتی تو وہ عورت نکاح کرتی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عورت کو اس کے خامد نے 3 طلاقیں دی، اس عورت نے دوسرا نکاح کیا، لیکن دوسرے شوہر نے مجامعت سے، مقاربت سے پہلے اس عورت کو پھر طلاق دے دی۔ اب اس کا مسئلہ پھر حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ اب پہلے خامد کی طرف دوبارہ لوٹ سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ان کی قربت ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، اس سے پہلے طلاق دی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ پہلے خامن کے پاس نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 پر حضور نے اعتراض نہیں کیا۔ 3 پر اعتراض ہوتا تو حضور فرماتے کہ ہاں لوٹ سکتی ہے، اس نے طلاق دے دی اور پہلی طلاق بھی کامل نہیں تھی، اس لیے لوٹ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو قرآن نے کہا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاقیں 2 ہیں، فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، کہ یا تو اسے معروف طریقے کے ساتھ رکھ لے یا پھر چھوڑ دے۔ اگلی آیت کچھ حصہ چھوڑ کے اس میں بات اور ہے، چونکہ فإن طلقها، پس پھر اگر وہ طلاق دے، تیسری فلا تحل له، اس کے لیے حلال نہیں، ان تنکح زوجا غیرہ، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے تو پھر جو ہے واپس پلٹے گی۔ یہاں چونکہ مقاربت نہیں تھی، اس لیے پہلے خامن کی طرف حضور نے پلٹنے سے بھی منع فرما دیا، فرمایا پھر بھی نہیں لوٹ سکتی۔ اور حضور نے 3 طلاق پر یہ نہیں فرمایا کہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی، 3 ایک ہوتی ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری شریف سے۔ آپ حاضر بیٹھے ہیں جی؟ اچھا جی، اگلی حدیث شریف سنیں، وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے، حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے اپنی اہلیہ کو، حضرت عبادہ فرما رہے ہیں کہ میرے والد نے اپنی اہلیہ کو، اب اس سے مراد حدیث میں مجھے ملا نہیں کہ ان کی اپنی امی کی بات ہے یا ان کے والد کا دوسرا نکاح تھا اس کی بات ہے، یہ اس حدیث میں وضاحت نہیں تھی۔ خیر، انہوں نے اپنی اہلیہ کو، زوجہ کو 1000 طلاق دے دی۔ کتنی؟ 1000۔ حضور کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا، حضور کی بارگاہ میں ذکر ہوا، حضور نے فرمایا کہ 3 طلاقیں نافذ ہو گئی، 3 طلاقیں نافذ ہو گئی، اور 997 لغو ہیں اور ظلم ہیں، باقی اضافی طلاقیں لغو ہیں اور ظلم ہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ 3 نہیں ہوئی، نہ 1000 ہوئی ہے، 1 ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور خدا کے لیے اپنی ذاتی اس دنیا کی زندگی کے لیے، مفاد کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی کو حرام حلال کے اندر نہ پھنسائیں۔ جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا، آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس کو ہم حلال کر لیں؟ پھر زنا کرنے والے میں اور طلاق دے کے رکھنے والے میں فرق کیا ہوا؟ بات سمجھ آئی؟ ایک زنا کرنے والے شخص میں اور طلاق دینے کے بعد پھر بیوی کو رکھنے والے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہیں۔
دونوں نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام یا حرام کردہ چیز کو حلال کیا ہوا ہے۔ اگلی حدیث شریف سنیں جی، چوتھی حدیث امام دارقطنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابن عمر نے عبداللہ بن عمر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا تو کیا مجھے رجوع کا حق رہتا؟ یعنی دوبارہ میں اس کو رکھ سکتا تھا، صلح ہو سکتی تھی؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہاری بیوی تمہارے اوپر بائنا ہو جاتی، یعنی الگ ہو جاتی، جدا ہو جاتی، اور یہ تم پر گناہ کا کام بھی ہوتا۔ 3 طلاقیں دینے سے گناہ بھی ہوتا اور بیوی بھی بائنا ہو جاتی، الگ ہو جاتی۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں ایک ہو رہی ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پہلے میں آپ کو سمجھانا اصل یہ چاہ رہا ہوں۔ 5ویں حدیث، حضرت امام حسن نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی اور 3 طلاقیں دی، 3 طلاق دے دی۔ بعد میں کچھ معاملات، کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ اس عورت نے دوبارہ خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت امام حسن نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ افسوس، اگر مجھے اپنے نانا کی یہ حدیث نہ پہنچی ہوتی نا کہ 3 طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی، تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے نانا کی مجھ تک حدیث پہنچی ہے کہ 3 طلاق کے بعد بیوی نہیں رہتی، اس لیے فرمایا میں تجھ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگلا جو مغالطہ ہے نا وہ حدیث بھی سن لیں، جس کی وجہ سے یہ 3 کو 1 قرار دیتے ہیں۔ میں نے کہا اس ضمن تھوڑا سا ذکر کر جاؤں۔ حضرت رکانہ ہیں، حضور کے ایک صحابی ہیں، تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں، اور وہ جو 3 طلاقیں تھیں نا اس میں 3 کا لفظ نہیں تھا، اس میں تھا کہ البتہ طلاق دوں گا۔ البتہ کا لفظ اس میں موجود ہے۔ ایک روایت میں لفظ 3 کا ہے، لیکن البتہ کی روایت کو زیادہ مضبوط اور صحیح مانا گیا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس میں لفظ البتہ موجود ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس کا راوی مضبوط تھا، دوسرا انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت رکانہ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، جس میں 3 کا لفظ ہے، وہ باہر کا بندہ ہے، گھر کا واقعہ زیادہ گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ لفظ البتہ کے ساتھ چونکہ طلاق دی تھی، اس لیے اس میں احتمال تھا کہ 1 بھی مراد لی جا سکتی ہے، 3 بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ اب آئیے 3 اور 1 کا احتمال تھا، اس لیے اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ آقا نے اپنے اس صحابی سے قسم لی، فرمایا کہ قسم دو تم نے نیت کیا کی تھی، لیکن میری نیت 1 طلاق کی تھی، میری نیت۔ یہ یار لوگ حدیث پوری سناتے نہیں ہیں، وہ دوسری حدیث کو لے کے سنا دیتے ہیں اور بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ 60 بندوں کا کھانا مدرسے میں دے دو، بچے کو دے دو تو ہم ادھر بچوں کے لیے کھانا پک جائے گا۔ 60 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ایک طرف زنا بھی کرتے ہیں، گناہ گار بھی رہتے ہیں ساری زندگی، پیسے بھی ہاتھ سے دیے جاتے ہیں، عزت ہر چیز تباہ۔ 700 سال تک امت کے نہ کسی عالم کو معلوم تھا، نہ کسی محدث کو معلوم تھا، نہ کسی مفسر کو معلوم تھا، نہ تابعین کو معلوم تھا، نہ تبع تابعین کو، نہ صحابہ کو، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ 7 سالوں کے بعد ابن تیمیہ کو پتہ چلا یا ان کو پتہ چلا؟ سوچنے کی بات ہے کہ 700 سال تک اس مسئلے کا پتہ ہی کسی کو نہیں چلا۔ آپ جیسے سادے لوگ، افسوس ہے ایسے سادوں پر بھی کہ جنہوں نے ان بات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آئیے میں یہاں پر اس حدیث کے بعد ایک بات اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں۔ صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس لیے ساری امت اس پہ اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ چاروں ائمہ کا اس لیے اتفاق ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع صحابہ اس پہ کر دیا۔ دوسری ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں کہ یہ غیر مقلدین جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر، خصوصاً آل سعود، اکابر علماء آل سعود، بڑی تعریفیں باتیں آپ سنتے ہوں گے،
آل سعود نے 1393 ہجری، اب کتنا ہے 1441 ہے، 1393 ہجری میں کتنے سال بنیں گے؟ 48 سال پہلے۔ کب؟ 48 سال تقریباً پہلے اس مسئلے پر 3 طلاق 1 ہوتی ہے یا 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اس پر آل سعود نے اپنے اکابرین علماء کو جمع کیا۔ کتنے علماء تھے؟ 17 علماء آل سعود، سعودیہ کے بڑے بڑے 17 علماء۔ کتنے؟ 17 علماء۔ 1393 ہجری میں ان سب کو اکٹھا کر کے بٹھایا، انہوں نے کہا کہ آپ آپس میں علمی بحث مباحثہ تمیز کر کے فیصلہ بتائیں کہ 3 ہوتی ہیں کہ 3 1 ہوتی ہے، کیونکہ فساد انہوں نے برپا کر دیا غیر مقلدین نے، ابن تیمیہ والوں نے۔ تو آپ فیصلہ کریں کہ ہمارے ملک میں سعودیہ میں کس بات پہ فیصلہ اب کیا جائے۔ ان 17 علماء کے اندر ان کا سب سے بڑا شیخ اور مشہور مولوی، اس سے اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس مسئلے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، شیخ عبدالعزیز بن باز، یہ مشہور بندہ ہے ان کا، شیخ عبدالعزیز بن باز۔ ان 17 علماء میں سے ایک یہ بھی اس میں شامل تھا۔ ان سب 17 علماء نے 1397 ہجری میں باقاعدہ اس پہ انہوں نے 150 صفحوں پر ایک کتاب شائع کی، اس میں جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 طلاقیں 1 نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قرآن و حدیث کے اصول کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مجھے اتنے نمازیوں نے مسئلہ پوچھا کہ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس پہ بیان کروں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا اس مسئلے کو چھیڑنے کا۔ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ طلاقیں، پچھلے 2-3 ہفتوں میں بھی اتنے بندے آئے کہ میں خود پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 1397 میں 150 صفحوں پر آل سعود نے اکابر علماء کا فتویٰ چھاپا اور ان کا فیصلہ چھاپا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 1 نہیں ہوتی۔ اس لیے غیر مقلدین کے پیچھے نہ جائیں، ان کا کوئی قبلہ کعبہ، کوئی مرکز توجہ، کوئی چیز، کوئی امام، کچھ بھی نہیں ہے، صرف مال اور پیسہ، حرص اور حوث ہے، دنیا داری ہے، اور مقلدین کے خلاف جانا ہے، وہ حنفی ہوں، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، ان کی مخالفت کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دین کے اندر اور لوگوں کے اندر تفرقہ پھیلانا ہے، لوگوں کے اندر غیرت و حمیت کو ختم کرنا ہے، حرام و حلال کی تمیز کو ختم کر کے ان کے اندر سے عشق نبی کو نکالنا ہے، اور کوئی ان کا کام نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ جب حرام و حلال ختم ہو جائے گا جس بندے کے اندر، اس بندے کے سینے میں کبھی عشق رسول نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے سینے میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ اس سینے میں کبھی عشق رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ انگریز نے ساری زندگی کیوں کوشش کی؟ سب سے پہلے انہوں نے کام یہی کیا کہ عشق رسول ان کے سینوں سے نکالا جائے، اس کے طریقے وہ اپناتے رہے اور لوگ بناتے رہے اور ان کو رائج کرتے رہے، ان کو فنڈنگ کرتے رہے۔ یہ جتنے بھی فنڈامنٹل قسم کے لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس سے بچیں۔ میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے بڑی واضح احادیث اور بڑی واضح روایات اور باتیں سنا دی ہیں، اس لیے 3 ہی ہوتی ہیں، 3 1 کبھی نہیں ہوتی۔ نہ دنیا کا اصول، نہ عقل کے بھی خلاف ہے، درایت کے بھی خلاف ہے، روایت کے بھی خلاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ فقط ایک واقعہ جو ہے اس پر حضور نے قسم لی ہے، اگر 3 کو صرف 1 قرار دینا ہوتا تو حضور قسم نہ لیتے۔ حضور نے ان سے حلف لیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے البتہ کہا، لیکن اس سے مراد 1 طلاق تھی، پھر حضور نے اسے 1 قرار دیا ہے۔ لیکن حضور نے اس حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ 3 1 ہوتی ہیں، تو نے 3 کیوں دی ہیں، یہ تو 1 ہی تھی، تو قسم کی ضرورت نہیں۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے گھروں کو بچائیں، اپنے ماحول کو بچائیں، اپنی زندگی کا سوچیں۔ یہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ بڑا مضبوط اور بڑی محبت والا رشتہ ہے، کیونکہ اللہ نے اسے خصوصاً بنایا ہے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے۔ اس کو اس طرح دیکھیں، اس کو فقط عارضی طور پہ اپنی لذت، اپنی خواہش اور ہوس کے لیے نہ دیکھیں، بلکہ عورت کو اپنا گھر بسانے والی، ایک اللہ کی طرف سے انعام یافتہ اور انعام والی عورت سمجھ کر بیوی بنائیں، پھر دیکھیں گھر کیسے جنت بنتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔